تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیسے انکار کرتے ہو کہ اللہ نہیں ہے؟ معاذ اللہ، کیسے انکار کرتے ہو؟ اب پھر دلیل، قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جب مولا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل بھی فوراً پیش کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فرشتوں سے جب رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا گیا تو فرشتوں نے یہی تو کہا تھا، مولا تو نے جو ہے وہ ان کو مٹی سے پیدا کیا، ہمیں آگ سے پیدا کیا۔ تو مولا نے فوراً ان کو چپ کرا دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب جب رب نے یہ فرمایا تو چپ تو ہو گئے فرشتے، لیکن مولا نے پھر اس کی دلیل عطا فرمائی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے اور فرمایا فرشتوں کے سامنے یہ علم پیش کرو۔ اور پھر پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ اس کا جواب۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک ہے تو، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں مگر اتنا ہی ہے جتنا تو نے سکھایا۔ تو اللہ اگر کوئی بات فرماتا ہے تو اس کی دلیل پیش فرماتا ہے۔ تو جیسے پروردگار نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ اب اس کی دلیل میرا مولا پیش فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، کہتا ہے نا؟ جواب دیجیے آپ، کہتا ہے انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مٹی سے پیدا ہونے والے انسان میں جان کس نے پھونکی؟ تم اگر اللہ کا انکار کرتے ہو، تمہارا بھی یہی کہنا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، تو مٹی میں جان کس نے پھونکی؟ روح کس نے ڈالی؟ اس لیے کہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تم کو زندگی عطا کی۔ اللہ فرماتا ہے مٹی میں خود سے زندگی نہیں آئی اور تم خود سے نہیں تیار ہو گئے، ہم نے تم کو زندگی عطا کی۔ تو پتہ چلا مٹی میں جو رب جان ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے، وہی رب مٹی میں گئے ہوئے انسان کو پھر سے زندہ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ وہی رب طاقت رکھتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ اس کے لیے کیا چیز ڈیفیکلٹ ہے؟ وہ تھکتا تھوڑی ہے کوئی کام کر کے، معاذ اللہ۔ اس نے چاند چاہا چاند بن گیا، سورج چاہا سورج بن گیا، زمین آسمان چاہے زمین آسمان۔ تم یہ تو مانتے ہو کہ زمین پیدا کرنے والا اللہ، آسمان پیدا کرنے والا اللہ، چاند پیدا کرنے والا اللہ، سورج پیدا کرنے والا اللہ، ہمیں بھی پیدا کرنے والا اللہ، لیکن یہاں تمہاری گاڑی کیوں اٹک جاتی ہے کہ قبر سے پروردگار ہمیں کیسے اٹھائے گا؟ ارے نادان، جب اس نے اس طرح سے پیدا کیا ہے تو قبر سے بھی وہی اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، وہی رکھتا ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تم کو زندگی دی۔ تو ایک موت ہم پر طاری تھی جب ہم عالم ارواح میں تھے، باپ کی پشت میں تھے، ماں کے شکم میں تھے، ایک موت ہم پر طاری تھی۔ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے پھر میں نے تم کو زندگی دی، لیکن اس زندگی کے بعد رب فرماتا ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مار دیا جائے گا۔ تو یہ جو چلتا پھرتا انسان جو مرتا ہے، اس مرنے پر اینڈ نہیں ہے، یہ مر تو جاتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں جلایا بھی جائے گا۔ پتہ چلا مرنے کے بعد آدمی کو جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، وہاں اس کی زندگی فنش نہیں ہوتی، وہاں سے پھر اللہ اسے زندگی عطا کرے۔
اور یہ اللہ کے لیے کوئی محال نہیں، کوئی ناممکن بات نہیں۔